اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے ساتھ مختلف قسم کے جانداروں کو اس زمین پر بسایا، لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا میں بسنے والے بہت سارے جانداروں میں ہم انسانوں کو بہت ہی اسپیشل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہت ساری ایسی خصوصیات سے، ایسے کمالات سے نوازا ہے جو دنیا میں بسنے والے کسی اور جاندار کو نہیں دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی خوبیاں ہم کو عطا فرمائی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بسنے والے دوسرے جانداروں کو محروم رکھا ہے۔ بہت ساری ایسی صفات اللہ تعالیٰ نے ہم کو ودیت فرمائی ہے جو صفات صرف انسان کا خاصہ اور اس کی اسپیشلٹی، یہ صفات اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کا عطا فرمائی ہے، باقی اور دنیا میں کسی جاندار کو ان صفات سے اللہ تعالیٰ نے متصف نہیں کیا ہے۔ انہی صفات میں سے جو انسان کی خصوصیات ہیں، ایک صفت ہے صفت حیا۔ حیا انسان کی ایک ایسی صفت ہے جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بسنے والے کسی اور جاندار کو نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر حیا کا شعور رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر حیا کا احساس رکھا ہے۔ اسی شعور اور احساس کا نتیجہ ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے۔ یہ جو ہمارا لباس ہے، یہ ہمارے لیے زینت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل فرمایا جو تمہارے لیے زینت بھی ہے اور تمہاری شرمگاہ چھپانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ یہ لباس ہم زینت کے لیے بھی پہنتے ہیں، لیکن لباس کا اصل مقصد زینت نہیں ہے۔ لباس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے جسم کے بعض حصے ہم دوسرے انسانوں کے سامنے، دوسرے جانداروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور ہم کو دیا ہے کہ جسم کے بعض حصے چھپانے والے ہیں، دوسرے انسانوں کے سامنے ظاہر نہیں کیے جا سکتے، جن کو ہم شرمگاہ کہتے ہیں۔ اس شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے ہم لباس پہنتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حیا کا شعور صرف ہم انسانوں کو دیا ہے، اس لیے دنیا کے تمام جانداروں میں انسان واحد ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو لباس پہنتی ہے۔ یہ لباس گویا کی انسان کی خصوصیت ہے، یہ لباس گویا کی انسان کا کمال ہے، یہ انسان کا ایک ایسا امتیاز ہے، ایک ایسی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کا عطا فرمائی ہے، جس سے انسان اور جاندار کے درمیان تمیز ہوتی ہے۔ انسانوں اور جانداروں کے درمیان فرق کرنے والی جو اہم ترین چیزیں، اس میں سے بہت اہم ترین چیز یہ کہ انسان لباس پہنتا ہے، جانور لباس نہیں پہنتے، کیونکہ جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا کا شعور نہیں دیا ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم کا احساس نہیں رکھا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور نہیں دیا ہے کہ جسم کے بعض حصے چھپانے والے ہوتے ہیں اور بعض کام چھپ کر کے کیے جاتے ہیں۔ قضائے حاجت ہے، آپسی جنسی تعلقات ہیں، مذکر اور مؤنث کے، انسان چھپ کر کے کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حیا کا شعور رکھا ہے۔ جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حیا کا شعور نہیں رکھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے شرم کرنے کی صفت سے متصف نہیں کیا ہے، اس لیے وہ لباس نہیں پہنتے۔ ہم انسان، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمارے اندر ایک حیا کی صفت رکھی ہے، شرم کی صفت رکھی ہے، اسی لیے ہم لباس پہنتے ہیں۔ ہم کو قضائے حاجت کے لیے جانا ہوتا ہے تو ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، دور صحرا میں جاتے ہیں، اونٹ میں قضائے حاجت کرتے ہیں۔ عورت اور مرد آپس میں جسمانی تعلق بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہوت رکھی تو ہے، پر اس جسمانی تعلق کو چھپاتے ہیں دوسرے انسانوں سے۔ یہ ساری چیزیں اس حیا کے نتیجے میں ہیں جو حیا اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں انسٹال کر دی ہے۔ حیا اور شرم ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کو پہلے حیا نہیں آتی تھی، پہلے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے شرم کی تمیز نہیں رکھی تھی، اس کو شرمانے کا شعور نہیں دیا تھا۔ بعد میں جب انسان ایوالو ہوا ہے تو اس ایوالوشن کے نتیجے میں اس کے اندر حیا پیدا ہوئی، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان، پہلا انسان جو دنیا کا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی حیا رکھی تھی۔ پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے اندر بھی حیا کا شعور رکھا تھا۔ پہلی خاتون جو دنیا کی تھی حضرت حوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی حیا کا شعور رکھا تھا۔ اس لیے جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے حضرت آدم اور حضرت حوا نے وہ پھل کھا لیا جنت کا جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو کیا ہوا؟ ان سے جنت کا لباس چھین لیا گیا، وہ برہنہ ہو گئے،
ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی، حالانکہ آپس میں ایک دوسرے کے میاں بیوی تھے، لیکن اس پہلے انسان کے اندر بھی، اس پہلے مرد کے اندر بھی، اس پہلی عورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی تھی، تو اس حیا کی وجہ سے فوراً دونوں ایک دوسرے کو شرمانے لگے۔ قرآن مجید کہتا ہے فَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ کہ جیسے ہی آدم و حوا سے ان کا لباس چھینا گیا اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں، تو اب ان کے پاس کپڑے نہیں رہ گئے، کوئی لباس نہیں رہ گیا، تو جنت کے جو پتے تھے ان پتوں کو اٹھا کر کے انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو چھپانا شروع کر دیا، تاکہ ایک دوسرے پر ایک دوسرے کی شرمگاہیں ظاہر نہ ہوں۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو حیا ہے، یہ جو شرم اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیچر میں رکھی ہے، ہماری فطرت میں جو ایک حیا کا شعور انسٹال کیا گیا ہے، یہ کسی ایوولوشن کے نتیجے میں ہمارے دل و دماغ میں پیدا نہیں ہوا، یہ ایک ایسا کمال ہے اور ایک ایسی صفت ہے جو روز ازل سے ہی، جب سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تب سے ہی اللہ نے ہمارے نیچر میں ڈال دیا ہے، یہ ہماری فطرت کا ایک حصہ ہے، صرف فطرت کا حصہ نہیں، یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہمارا امتیاز ہے، یہ حیا جو ہے نا وہ ہمارا شرف ہے، اس سے ہم اور انسان اور جانور کے درمیان فرق ہوتا ہے، اس سے انسان کی فضیلت نمایاں ہوتی ہے، اس کی یونیکنیس ہے، یہ اس کی اسپیشلٹی ہے، یہ انسان کو جانور سے ممتاز کرتی ہے۔